على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی لائق سخت تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ و پیوستہ جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا مختصر ذکر کیا تھا. سابقہ جمعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق چند معروضات عرض کی تھی. آج کے جمعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے متعلق چند معروضات عرض کرنی ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سننے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی اللہ توفیق نصیب فرماوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی سوموار کے دن ربیع الاول کا مہینہ عام الفیل کے 50 دن بعد صبح تہجد کے ٹائم 9، 8 یا 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 سے 4 دن اپنی اماں سیدہ آمنہ کا دودھ پیا. سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 3-4 دن دودھ پینے کے بعد پھر حضور نے جو دوسرے نمبر پر دودھ پیا وہ حضرت ثوبیہ کا دودھ پیا. حضرت ثوبیہ یہ ابو لہب کی بادی تھی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں حضرت ثوبیہ کو آزاد کیا تھا. اس حضرت ثوبیہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، حضرت ثوبیہ نے حضور پاک کو بھی دودھ پلایا، حضرت ثوبیہ نے حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا. یہی وجہ ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ آپ حضرت درہ جو ام سلمہ کی بیٹی ہے اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا ام حبیبہ یہ ممکن نہیں کیونکہ ام سلمہ سے میں نکاح کر چکا ہوں اور وہ میری ربیبہ ہو گئی ہے، اب وہ میری بیٹی ہو گئی. اگر میں ام سلمہ سے نکاح نہ بھی کرتا تب بھی یہ میری رضائی بھتیجی تھی جو ابو سلمہ اور میں نے حضرت ثوبیہ کا دودھ جو پیا ہے دودھ شریک بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوا کرتا. ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضور سے عرض کیا اللہ کے نبی حضرت حمزہ کی بیٹی جوان ہے، آپ اس سے نکاح فرما لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے وہ میرے چچو ہیں لیکن میرے ساتھ حضرت ثوبیہ کے ساتھ حضرت حمزہ نے دودھ پیا ہے، میرے رضائی بھائی ہیں. رضائی بھائی کی بیٹی بھتیجی ہوا کرتی ہے، بھتیجی سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور رشتہ بھی تھا حضرت حالہ کا جو وہیب کی بیٹی ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. حضرت ثوبیہ کا اللہ کے نبی نے بہت زیادہ اکرام کیا اور بہت زیادہ ہدیے تحائف دیے. پھر مدینہ گئے تو حضور اسپیشل حضرت ثوبیہ کے لیے تحائف انعامات بھیجا کرتے تھے. رضائی اماں جو ہوئی پھر جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے اسپیشل ان کا تلاش کروایا کہ ثوبیہ کا پتہ کرو. کہا جب ان کا انتقال ہو گیا، کوئی بچہ تھا کوئی بچہ نہیں، کوئی عزیز رشتہ دار قاری سب فوت ہو گئے تو حضور کو بڑا صدمہ ہوا. حضرت ثوبیہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا سیدہ حلیمہ سعدیہ کا. قبیلہ حوازن یہ سب سے زیادہ مشہور، فصیح اور بلیغ قبیلہ ہے.
قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو سعد یہ ایک ہی قبیلہ ہے۔ عرب کی قدیم زمانہ سے یہ روایت اور یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے رؤساء قریش اور شرفاء قریش اپنے بچوں کو دیہاتوں کے اندر بھیج دیتے تاکہ وہاں سے یہ فصاحت والی بلاغت والی خالص عربی سیکھیں اور ان کی نشو و نما بالکل ٹھیک ہو، کیونکہ وہ معاشرہ ایسا ہوتا ہے جو بیماریوں سے پاک ہوتا ہے اور جہاں خالص عربی سیکھنے کو ملتی تھی۔ اور یہ سلسلہ کافی دور تک چلتا رہا۔ یہ ولید بن عبد الملک واحد بندہ ہے جس کی عربی سب سے زیادہ ویک تھی۔ بنو امیہ شاہی گھرانے کا بندہ تھا۔ وجہ کیا تھی کہ شاہی گھرانے کے اندر پابند رہا، یہ دیہاتوں کے اندر بچپن میں نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی عربی سب سے زیادہ ویک تھی۔ تو عربی اس کی ٹھوس ہوتی تھی جو دیہاتوں سے سیکھ کر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی حضور سے پوچھتے میرے محبوب کیا بات ہے، میں بھی مکہ میں پیدا ہوا، آپ بھی مکہ میں رہے، آپ کو ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ سمجھ میں نہیں آتے۔ میرے نبی مسکراتے فرماتے تمہیں پتہ نہیں بنو ہاشم کے اندر بنو قریش کے اندر میں نے تربیت پائی ہے اور بنو سعد کے اندر میں نے عربی سیکھی ہے، تو میری عربی تم سے زیادہ خالص ہے۔ تو عرب کے لوگ بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے اور سال میں 2 مرتبہ یہ عورتیں دیہاتوں سے آتی تھی، عرب کے بچے لے کر جاتی تھی۔ تو اس سال بھی 10 عورتیں وہاں سے چلی قبیلہ بنو حوازن سے یعنی طائف سے، اور وہاں سے چلی اور قحط کا زمانہ تھا، غربت کا دورہ تھا کہ جائیں گے شرفاء قریش کے بچے لائیں گے۔ ان میں حضرت حلیمہ پہلی مرتبہ آئیں کیونکہ غربت اتنا تھی، اونٹنی کمزور، دودھ خشک، میری چھاتی کمزور، ساری رات بچہ روتا، بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں، خود کھانے کے لیے لقمہ نہیں۔ حضرت حارث بھی پریشان، حضرت حلیمہ بھی پریشان، چلو چلی جاؤں وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، انعام ہی ملے گا۔ حضرت حلیمہ وہاں سے تشریف لائیں۔ حضرت حلیمہ کا نام حلیمہ ہے، آپ کے ابے کا نام ابی زویب ہے، آپ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزہ ہے، آپ کی 4 صاحبزادے صاحبزادیاں ہیں، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام حذیفہ ہے، ایک کا نام شیمہ ہے اور ایک کا نام انیسہ ہے۔ کوئی بندہ کہہ دے جو مولوی صاحب اتنا عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں یہ 4 ہم نے نام نہیں سنے، حضرت عبداللہ اور شیمہ چونکہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کا نام کتابوں میں زندہ رہا، خطیبوں کی زبانوں میں یاد رہا۔ حذیفہ اور انیسہ ان کے اسلام کا پتہ نہ چل سکا، اس وجہ سے ان کا نام بھی زندہ نہ رہا۔ حضرت حارث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد ہیں وہ بھی مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جن کو حضور یہ کہہ کر لپٹ جاتے تھے، او میری ماں حضور سے لپٹ جاتے تھے، اللہ نے ان کو بھی کلمے کی دولت نصیب فرمائی تھی۔ حضرت حلیمہ، حضرت حارث، حضرت شیمہ، حضرت عبداللہ یہ 4 بندے رضاعت میں سے مسلمان ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کی خاطر جب آئیں تو آپ گدھی کے اوپر سوار تھیں، اونٹنی آپ کے ساتھ تھی، اونٹنی پہ لاغر اور گدھی بھی بالکل کمزور اور خود بالکل خشک اور قحط کے ساتھ مبتلا، قحط سالی میں مبتلا تھی۔ یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، باقی دائیاں 9 اور تھیں، لیکن آج تک آپ کو کوئی خطیب ان کا نام نہیں بتا سکتا، حالانکہ وہ بھی اسی قبیلے کی تھی، وہ بھی عرب کے بڑے بڑے مشہور بچے لے کر گئی تھی، لیکن ان کی نسبت میرے محمد پاک سے نہ جڑی، اللہ نے ان کا نام بھی مٹا دیا۔ حضرت حلیمہ غریب کی نسبت جو جڑ گئی، اللہ نے زمین و آسمان میں ان کو چمکا دیا۔ تو کچھ دیر تو دائیہ رک دی، حضرت حلیمہ کے انتظار کرتی، جب دیکھا کہ حلیمہ بہت کمزور ہے، اس کی سواری بہت کمزور ہے، تاخیر ہو جائے گی، تو بغیر انتظار کیے یہ دائیاں یہ مرضیہ جلدی جلدی مکہ پہنچ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی دیر آیا درست آیا، مکہ کے اندر آئیں۔ انہوں نے آ کر مرضیہ جو پہلے آئی تھی بغیر کسی آرام کے، بغیر کسی انتظار کے، پورے مکے کے اندر فوراً چکر لگانا شروع کر دیا۔ اس ٹائم مکے کے اندر 10 بچے تھے جو معصوم تھے، دودھ پینے کے قابل تھے، انہوں نے 9 بچے جا کر اٹھا لیے اور ایک کے گھر میں گئی تو ساری، لیکن یتیم سمجھ کے اس کو اٹھایا کسی نے نہ، ہر ایک نے جا کر قریش کے سرداروں کے بچے لیے، اور اجرت طے نہیں ہوتی تھی، کچھ لوگ ہدیے تحفے کے اندر ستو، زیتون، کھجوریں دے دیتے،
جب بچے کو یہ واپس چھوڑنے آتی تھی مرضیات تو پھر یہ قریش کے لوگ انعام اکرام دیا کرتے تھے، سونے چاندی کے سکے ملتے تھے۔ تو یہ ساری عورتیں تھیلیاں لے کر کھجوروں کی آئی، اتنا قحط میں بھوک میں کھجیاں کھانے لگی اور پانی پینے لگی۔ حضرت حلیمہ آئی، ایک ایک گھر کے اندر گئی، کہیں سے بچہ نہ ملا، کہیں سے بچے کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ سب دائیوں نے مرضیہ نے کہا حلیمہ تیرے لیے ایک یتیم بچہ ہے جس کا ابا کوئی نہیں، اٹھانا چاہے تو اس کو اٹھا لے، باقی سارے بچے تو ہم نے اٹھا لیے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے بڑی سوچ و بچار کی، میں اچانک بیٹھی ہوئی تھی، پھر میرے دل کے اوپر اچانک القاء ہوا، جسے شرح صدر کہتے ہیں، جسے اطمینان کہتے ہیں، دل کے اندر بندے کے بات آ جاتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے میں گئی اور شوہر کو کہا واللہ لأصحبن، میں خدا کی قسم ہے ضرور جاؤں گی، الی ذالک الیتیم، اس یتیم کے پاس، فلآخذنہ، میں اس کو ضرور اٹھاؤں گی۔ حارث خدا کی قسم ہے میرا دل مطمئن ہو گیا، میں جا کر اس یتیم کو لے کر آؤں گی۔ تو میرے شوہر نے کہا لا علیکہ، کوئی حرج نہیں ہے، عسى اللہ ان قریب ہو سکتا ہے اللہ اس کے اندر فیہ برکتن، اللہ اس کے اندر برکت رکھ چھوڑے گا۔ ساری مرضیات داعیوں کی نظر مال پر تھی، حلیمہ ان کے شوہر کی نظر اعمال پر تھی، ان کی سیدھا توقع اور امید اللہ کی ذات پر تھی کہ اللہ اس میں برکت رکھے گا۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں مطمئن سینہ لے کر آئی، دروازے پہ دستک دی، سیدہ آمنہ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا تو میں نے کہا آمنہ سنا ہے بچہ ہے؟ حضرت آمنہ کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، وہ آنسو گر رہے تھے۔ کہا ہاں بچہ ہے پر یتیم ہے۔ میں نے کہا آمنہ میں نے آپ سے یہ تو نہیں پوچھا کہ بچہ یتیم ہے تو اس کا ابا ہے؟ کہا تو نے نہیں پوچھا، لیکن 9 مرضیاں پہلے آئی ہیں، ایک ایک نے آ کر پوچھا۔ جب میں نے یتیم کا نام لیا، یتیم سمجھ کر میرے بیٹے کو لے گئی، تو میں نے کہا تو بھی پوچھے گی ابا ہے یا نہیں ہے، اس سے پہلے کہ تو میرے بچے کو یتیم کہے میں ہی یتیم کہہ دیتی ہوں۔ اس آمنہ کا شیشہ دل کتنا چور چور ہوتا ہوگا جب ایک ایک مرضیہ اور دائی آ کر یہ کہتی ہوگی تیرا یتیم ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آئے اور آنکھیں ڈبا گئی، اللہ سے دعا کرنے لگی اللہ کاش کہ آج اس کا ابا عبداللہ زندہ ہوتا تو یہ دائیاں میرے بچے کو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے نہ جاتی، آج اس کا ابا زندہ ہوتا میرے بچے کو کوئی یتیم نہ کہتا، تو نے اتنا حسین دیا پر یتیم دیا، آج اس کا ابا عبداللہ زندہ ہوتا تو اس کے لیے کھلونے لے کر آتا، اس کا ابا عبداللہ زندہ ہوتا مکے کی گلیوں میں اس کو سیر کراتا، عکاظ بازاروں کے اندر گھماتا، کندھے کے اوپر بٹھا کے اس کو سیر کراتا، بیت اللہ کا اس کو جا کر طواف کراتا، دوستوں میں اس کے حسن و جمال کے تذکرے کرتا، تو فوراً قدرت پکار اٹھی، کہا آمنہ گھبرا کیوں رہی ہے؟ آمنہ تو پریشان نہ ہو، تیرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، تیرے بچے کو سواری کی ضرورت پڑے گی، میں آسمانوں سے جنت سے براق بھیج دوں گا، تیرے بچے کو سیر کی ضرورت پڑے گی، میں اس کو عرش بری کی 7 آسمانوں کی سیر کرا دوں گا، تیرے بچے کو دوستوں کی ضرورت پڑے گی، ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے میں اس کو دوست عطا کر دوں گا، تیرے بچے کو کندھوں کی ضرورت پڑے گی، میں صدیق اکبر جیسے کندھے عطا کر دوں گا، تیرے بچے کو سونے کی ضرورت پڑے گی، حتیم کعبہ میں اس کو آرام کرا دوں گا، تیرے بچے کو سلام کی ضرورت پڑے گی، شجر و حجر سے میں اس کو سلامیاں پیش کروا دوں گا، تیرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بچہ تیرا ہے پر پیغمبر میرا ہے، بچہ تیرا ہے پر رسول میرا ہے، بچہ تیرا ہے پر نبی میرا ہے، تو اس کو اپنا لال کہے گی، میں رب اس کو صاحب کمال کہوں گا، تو اس پہ جان قربان کرے گی، میں رب اس پہ قرآن اتار چھوڑوں گا، تو اس کو اپنا لخت جگر کہے گی، میں اسے خیر البشر کہوں گا، تو اسے نور نظر کہے گی، میں اسے صاحب کوثر کہوں گا، تو اسے اپنا نصیب سمجھے گی، میں اسے اپنا حبیب بنا دوں گا۔ اس جملوں کو شاعر نے بڑا ہی کیا خوبصورت انداز میں نقل کیا، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا ادب ہے۔ یار سبحان اللہ، مزہ نہیں آیا؟ ایک جملہ بڑا قیمتی تھا، کہہ دیں سبحان اللہ۔
آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت حلیمہ اندر تشریف لے گئی۔ بچہ ایک ہے، کیا پتا تھا اس ایک کی زبان پہ اللہ ساری دنیا کو نیک کرے گا۔ ایک سمجھ کے گئی کہ اسی ایک کو ہی اٹھا لوں۔ حضرت حلیمہ کہتی جب میں گئی تو حضور ایک سبز ریشمی کپڑے کے اندر لپیٹے ہوئے آرام کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بند تھیں اور نیند میں تھے۔ اور جب میں نے جا کر غور سے دیکھا تو حضور کی پیشانی سے ایک نور نبوت نکلا جو آسمان کی طرف چلا گیا، اور میں نے حضور کے مبارک سینے پہ آہستہ آہستہ ہاتھ رکھا اور دو آنکھوں کے درمیان میں اس جگہ پہ جا کے بوسہ دیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس جیسا حسین میں نے دیکھا نہیں تھا۔ پھر میں نے حضرت آمنہ کو دیکھا، قریب تھا کہ میں یہ جملہ کہوں، آپ دیکھے بڑے غریبوں کے بچے دیکھے، امیروں کے بچے دیکھے، لیکن اس جیسا میں نے حسین نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں بولتی حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ جو تو سوچ رہی ہے وہی میں سوچ رہی ہوں، تو نے دیہاتوں کے اندر اس جیسا حسین نہیں دیکھا، میں نے شہروں کے اندر، میں یثرب مدینہ دیکھ چکی ہوں، میں مکہ مکرمہ دیکھ چکی ہوں، میں نے شہر کے اندر اس جیسا حسین نہیں دیکھا۔ اتنے میں کنڈی کھلی، دروازہ کھلا، خواجہ عبد المطلب ہے۔ کہا آمنہ کیوں مسکرا رہی ہو، حلیمہ کیوں مسکرا رہی ہو؟ کہا ہی حلیمہ کہتی ہے میں نے اس جیسا حسین دیہاتوں کے اندر نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا شہروں کے اندر میں نے بھی اس جیسا حسین نہیں دیکھا۔ خواجہ عبد المطلب حضور کے دادا کہنے لگے آمنہ تو کیسے دیکھتی؟ میں عرب گھوما، عجم گھوما، میں نے ملک غیر ملک دیکھے، میں نے شام کے سفر کیے، لیکن اس بچے جیسا، تیرے لال جیسا میں نے بھی حسین نہیں دیکھا۔ جبریل کو کہنا پڑا حلیمہ تو دیہاتوں میں کیسے دیکھتی، آمنہ تو شہروں میں کیسے دیکھتی، عبد المطلب تو بیرون ملک کیسے دیکھتا؟ میں نے آدم تا بعیسر سارے نبیوں کو دیکھا، میں نے یوسف کے حسن کو شاہ مصر کے تخت پر دیکھا، میں نے عیسیٰ کی چمکتی پیشانی کو دیکھا، موسیٰ کلیم کو تجلیات کو لٹاتے دیکھا، میں نے سارے نبیوں کی زیارت کی ہے، لیکن تیرے یتیم جیسا میں نے بھی آج تک حسین نہیں دیکھا۔ تو قدرت پکار اٹھی حلیمہ تو کیسے دیکھتی، آمنہ تو شہروں میں کیسے دیکھتی، عبد المطلب تو کیسے دیکھتا، اور جبریل تو کیسے دیکھتا؟ میں رب نے آج تک اس جیسا بنایا ہی نہیں ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس جیسا میں نے آج تک بنایا نہیں ہے۔ تو شاعر نے کہنے پہ شاعر مجبور ہو گیا، اوہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا۔ کہا آمنہ میرا دل مطمئن ہو گیا، میں انشاءاللہ تیرے بچے کو لے کر جاؤں گی۔ کہا تجھے پتہ ہے اس کا ابا نہیں ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے۔ کہا تجھے پتہ ہے اس کا دادا لوگوں کو حاجوں پہ لٹاتا ہے، اس کے گھر میں فاقے ہے، تجھے کھجا نہیں ملے گی۔ کہا مجھے پتہ ہے، پھر بھی میرا دل مطمئن ہے، میں اس کو لے کر جاؤں گی۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں آنکھوں کے اندر روڑے تھے، نیند سے آنکھیں پتھرا گئی تھی، عرصہ دراز سے میری آنکھوں نے نیند کا سرما نہ لگایا، تو ساری رات عبداللہ روتا تھا، دودھ نہیں ملتا تھا، بھوک کی وجہ سے مجھے نیند نہ آتی، میرے شوہر کو نیند نہ آتی۔ میں نے محبوب کبریا آمنہ کے لال فخر دو جہاں، دونوں جہانوں کی دولت کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگاتے ہی پہلی تبدیلی آئی، میری دونوں سینے کی میری چھاتی جو ہے وہ دودھ سے بھر گئی، دودھ ابلنے لگا، میں محبوب کو اٹھا کے رہ گئی۔ آمنہ نے فی امان اللہ کہا کہ میرے یتیم کا خیال کرنا۔ جب میں آئی اپنے خیمے کے اندر میں نے کیا دیکھا، اچانک وہ اونٹنی جو عرصہ دراز سے جس کے تھن خشک تھے اس کے تھن کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے، میرے شوہر نے دودھ نکالا، میں نے دودھ پیا، میرے شوہر نے دودھ پیا، پھر میں نے اپنے لال کو حضرت عبداللہ کو دودھ پلایا، پاک پیغمبر کو دودھ پلایا، دائیں طرف سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، بائیں طرف سے حضرت عبداللہ نے دودھ پیا۔ پہلی رات تھی جس میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، پہلی رات تھی میرے شوہر حارث بن عبد العزیٰ نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، وہ پہلی رات تھی۔ ساری رات عبداللہ مزے کا چین کی نیند سوتا رہا، وہ اٹھ کے رویا نہیں۔ ہم نے ایسی نیند پہ رات گزاری کہ اس سے پہلے کوئی سکون کی رات نہیں دیکھی تھی۔ آپ میں سے کوئی سوال کرے جو مولوی صاحب کیا بات ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں تذکرے ہیں نبیوں کے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق کے اندر ڈالا تھا، پھر سمندر کے اندر ڈالا تھا، یہ صندوق فرعون کے گھر کے اندر گیا تھا، فرعون
फिरौन की बीवी ने कहा था हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं, हम इसको अपने शाही घराने का बंदा बना लेते हैं। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तरबियत दिलवाई थी शाही घराने के अंदर, बादशाह के घर के अंदर। आप कुरान पढ़ें, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को पढ़ें। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब फिरौन की बीवी ने देखा था, कहा था वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिस्र लिम्रातिही अक्रिमी मस्वाहु असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा, हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं, ये बच्चा हमें नफा देगा। वो शाही घराने के अंदर पल रहे थे। यूसुफ को अल्लाह ने पाला मिस्र के बादशाह के घर के अंदर, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पाला फिरौन मिस्र के अंदर। क्या बात है, जब बारी आई मेरे और आपके हबीब की, जब बारी आई आमना के लफ्त जिगर की, जब बारी आई अब्दुल्ला के नूर नज़र की, जब बारी आई अब्दुल मुत्तलिब के धड़कन की, तो फिर अल्लाह ने एक करीब औरत का इंतखाब किया। अल्लाह बताना चाहता था अगर मैं किसी अमीर का इंतखाब कर देता, दुनिया ये समझती कि ये अमीरों का कमाल है, ये बरकत तुम्हें समझ में ना आती, पाक पैगंबर की बरकत दुनिया ना समझती। वो कहती बादशाह का कमाल है, ये अमीर सरदार का कमाल है, ये उसके पैसे का कमाल है। अल्लाह ने इस औरत को चुना जो औरत सबसे बड़ी गरीब थी। फिर दुनिया ने देखा जहां कख नहीं था वहां लक नजर आया, जहां गुर्बत के फुआरे थे दूध के फुआरे नजर आए, जहां गुर्बत बेमिसाल थी वहां बरकत बेमिसाल नजर आई। दुनिया ने देखा, अल्लाह ने बताया, कहा हलीमा अगर तू गुर्बत के अंदर बेमिसाल है तो मेरा पैगंबर नबुव्वत के अंदर बेमिसाल है। वो पहली रात थी, सैयदा हलीमा सादिया ने मज़े की नींद की। सुबह उठे तो हारिस ने मुस्कुरा के अपनी बीवी को कहा, हलीमा को, हलीमा वल्लाही लक़द अख़ज़ता नसीमतन मुबारका, खुदा की कसम तूने मुबारक बच्चा उठाया है कि आज पहली रात इतनी बरकतें हैं, तो आगे अल्लाह कितनी बरकतें नसीब फरमाएगा।